ایک تو جسٹس منصور علی صاحب پہلے پینڈنگ تھا ایک کیس ہائی کورٹ میں، اس کو بھی سننے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرا 9 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے 9 کے 9 ججوں نے لکھا کہ یہ بینچ اب ختم ہے اور ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے. تو پھر جو ختم ہو گیا ہے اس میں کسی نے کیا نوٹ دیا اور نہ دیا، تو وہ لے کے یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. اصل میں اعتزاز احسن صاحب یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے، اور یہ حلوہ مانڈا جڑا لگا ہے نگران حکومتاں دے ناں تے اپنے چمچے کڑچے جڑے نے انہوں نے بٹھایا ہے، اور لٹ مر دا بازار گرم ہے اور مخالفت انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں. دے وانٹ ٹو کنٹینیوٹ اینڈ پرپیچویٹ ان پاور. اچھا اعتزاز صاحب جی اس سے کوئی فرار نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، عرض کر دوں، 90 دن سے کوئی فرار نہیں ہے، اور پنجاب نہیں رہ سکتا انڈر نامینیٹڈ پرسن جب الیکشن کا ہونا لازمی ہے. سپریم کورٹ نے اتنی جو گنجائش دے دی ہے جو میں نہیں سمجھتا تو میں نہ دیتا، بٹ بہرحال سپریم کورٹ ہے، وہ اکثریت کی فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا. وہ کہ آپ 90 دن سے کچھ آگے بڑھا لیں، 5-6 دن 8 دن اگر 10 دن بڑھانے پڑے، بٹ یہ جو بڑا کلیئرلی ہے. اور پھر وہ جو اختلافی ججمنٹ ہے اس میں بھی کہا کہ 3 دن میں آپ فیصلہ کریں ہائی کورٹ والے، اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آئے یا جہاں بھی اس کا منطقی انجام ہو. تو یہ چیز اس میں سے تو فرار اب ہے ہی کوئی نہیں. اچھا اس پہ جو سوال ہے نا بیرسٹر صاحب، اس پہ سوال یہ بن رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک آج میٹنگ کی، ایک کل میٹنگ کرنی ہے. اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ہمیں کل پتہ چلے گا. ہم ایک سپوز سیناریو میں چلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مانتے ہوئے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے الیکشن کروانا ہے. آج کی ججمنٹ میں آرٹیکل 220 کا بھی ذکر آ گیا کہ جی تمام جو ایگزیکٹو فیڈرل اور پروونشل لیول کے اوپر جو اتھارٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہیں، وہ بالکل سپورٹ کریں الیکشن کے انعقاد میں. لیکن حکومت وقت کی طرف سے ان رائٹنگ وزارت داخلہ، وزارت جو ہے دفاع، اس کے بعد وزارت لا اینڈ جسٹس جو ان کو آرو چاہیے تھے، اور ساتھ میں وزارت خزانہ نے ان رائٹنگ انبلٹی شو کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے. تو الیکشن کمیشن پھر کیا کرے گا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ اس میں الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. They have to obey the سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے، ختم ہوئی بات. لیکن گورنمنٹ تو مان ہی نہیں رہی. ان کے تو سر لا منسٹر اور فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے. وہ تو بالکل ان بیڈ فیتھ ہے. وہ تو بالکل، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں، خائف ہیں؟ یہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس سارے کا آپ نچوڑ نکالیں تو وہ 3 ججوں کا فیصلہ ہے، اور 3 ججوں کا فیصلہ ہر کسی پہ پاکستان میں بائنڈنگ ہے. پریزیڈنٹ پہ بھی ہے، عسکری ادارے کے بھی ٹاپ مین پہ ہے، ہر کسی پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی بائنڈنگ. یہ آئین ہے اب، اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے ایکٹ کرنا ہے. اگر نہیں کرتا تو ہی ول بی ان کنٹمپٹ آف دا کورٹ. اور اگر 2 ججز جو نہیں ہے بینچ کا حصہ، وہ اپنے آپ کو الاؤ یہ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ان کو مس ریپرزینٹ کرے اور کوئی پیش کرے ان کا کہ جی یہ ہماری گنتی میں آئیں گے، اگینسٹ دی لا، اگینسٹ دا پروسیجر، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن. 7 رکنی بینچ کس نے بنایا ہے؟ ایسے ہی یہ بڑے بڑے ناموں والے وکیل کوئی ہے بینچ. کنٹینیو کیجیے گا. بالکل صحیح. کسی طرح اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بڑے شک و شبہات گزریں گے، اور سپریم کورٹ برداشت نہیں ہم کر سکتے کہ اور شک و شبہات گزرے. جس طرح کہ آپ کھل کے چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ریٹ کو اور ججز کو، تصویریں جلسوں میں لگا کے ٹانگ کے اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یہ اس طرح تو یہ کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. سپریم کورٹ کا اپنا نقصان ہوگا. ان 2 ججز کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اس مزید نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ صاحب جی صاحب یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ کرنا یا یہ کسی جج کا یہ خواہش کرنا یا خاموش رہنا کہ ان کا نام ایک بینچ میں گنا جا رہا ہے، جس بینچ کے وہ ممبر نہیں ہے، جس کی بحث کسی سامنے جو بحث ہوئی ہے وہ سنی نہیں ہے،
یہ بارڈر اور مس کانڈکٹ ہے جس پہ کوڈ آف کانڈکٹ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ ایک بینچ کے نمبر نہیں آتا نام کس طرح اس میں آ سکتا ہے, یہ تک آ جا سکتا ہے. یہ کلیریفیکیشن بیرسٹر صاحب یہ سپریم کورٹ کون کرے گا کلیریفیکیشن؟ نہیں, ججز کو خود بلا کے کرنی چاہیے. ججز بہت اس وقت بڑا سینسٹیو میٹر ہوا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, یہاں تک ہوا ہے کہ 2 جج بیٹھ کے چیف جسٹس سن رہا ہے ایک بڑا سینسٹیو میٹر, ساری قوم اس پہ فوکسڈ ہے. وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں قطع نظر اس سے. 2 جج صاحب بیٹھ کے رجسٹرار کو بلا کے اسی وقت اور چمڑا ادھیر رہے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح لگاتے ہیں کیسز اور کس طرح ہوتا ہے, فائلز لے کے آؤ, فکسنگ کے فائلز لے کے آؤ. اس پہ ریمارکس ہوں گے کوئی چیف جسٹس صاحب کے. آپ اوپن کورٹ میں کیوں بلاتے ہیں؟ آپ جائیں چیف جسٹس صاحب کے پاس اور ان کے پاس کہیں کہ جی مجھے یہ شکوہ ہے, میرے بینچز کو بڑا آپ تبدیل کر رہے ہیں, کل آپ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. یو آر اے ویری, وہ بڑے نالجبل جج ہیں, بڑے دلیر جج ہیں, اچھے جج ہیں, پر یہاں آ کے کچھ ہمارا کام سارا شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو میں نے پہلے مطلب ہے کبھی سوچی نہ تھی کہ اتنی ہو سکتی. 1997 میں ہوا تھا تماشا, پر ہمارا خیال تھا کہ we have gained maturity from that and we'll not come back to that situation. کہ ایسی دراڑ پڑ گئی ہے کہ مجھے پوچھتا ہے کوئی تو میں مختصراً شبنم شکیل کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس, یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس, ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. اب یہاں کوئی اس میں کوئی ایسی بات تو معاملہ ہے نہیں, بڑا کلیئر معاملہ ہے. وہ جج ممبر نہیں ہے اس بینچ کے, ان کو کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. 3 ممبر کی ججمنٹ آف دی کورٹ ہے, وہ اٹارنی جنرل کو بھی اور لا منسٹر کو بھی بجائے وہ آ کے باہر بھڑکائے لوگوں کو, اور ان کی لیڈر بھی بھڑکائے لوگوں کو اگینسٹ ججز. کل آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے آپ کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا, ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں, پر ہمیں اس طرح مجبور نہ کریں کہ آپ آپس میں اس طرح بٹ جائیں کہ مطلب ہے کوئی ریپیئر کرنے کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے. ہمارے زندگیاں لگی ہوئی ہیں, 50 سال سے زیادہ ہم نے اس وکالت کے پیشے میں لگایا ہوا ہے, اب جا بھی کہیں نہیں سکتے. جو سپریم کورٹ اس معاملے میں جو ججز آئی, جو مجھے فون آ رہے ہیں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کی پریس کانفرنس کے پاس کہ کیا یہ ججز انڈورس کریں گے, جب میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بینچ کا ممبر رہا ہوں اور میں کاؤنٹ ہوں, تو کہتے تو ججز یہ انڈورس کریں گے. وہ 2 ججز آپ کے خیال میں بیٹھے رہیں گے اور اس کو اجازت دیں گے گورنمنٹ کو کہ اچھا ویسے صاحب ابھی ایک